نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء طالبات السلام علیکم۔ میں ذیشان کمال سال اول کے اردو کے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بچوں، آج ہم سبق دوستی کا پھل، اس کے مصنف شفیع عقیل کا اسلوب کریں گے اور میں اس کا خلاصہ آج آپ کو سناؤں گا، کیونکہ یہ سبق تشریح کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس میں دو اقتباسات اہم ہیں جو تشریح کے لحاظ سے اہم ہیں، اور خلاصے کے لحاظ سے میں کہوں گا 100%، 100% اہم ہے، اور امید ہے کہ اس بار دوستی کا پھل سبق کا خلاصہ آپ کو سالانہ امتحان میں ضرور آئے گا، اس لیے میں اس کا خلاصہ بھی پڑھوں گا۔ پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ سبق دوستی کا پھل لوک داستان ہے۔ دوستی کا پھل سبق کیا ہے؟ لوک داستان۔ اب یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ لوک داستان کیا ہوتی ہے۔ ایک تو داستان، وہ آپ کو پتا ہے، ایسی کہانی جو مافوق الفطرت کرداروں پر مشتمل ہو۔ لیکن لوک داستان کیا ہوتی ہے؟ ایسی کہانی جس کے مصنف کے بارے میں کسی کو پتہ نہ ہو، کسی کو علم نہ ہو، اس کا سب سے پہلے وہ کس نے بیان کی تھی یہ علم نہ ہو۔ یہ کہانی نسل در نسل، سینہ بہ سینہ منتقل ہوتی ہے۔ لوک داستان، لوک داستانوں کا مقصد اچھائی، انسان دوست جذبات اور نیکی کے احساسات کو پھیلانا ہے۔ آپ دیکھیں گے لوک داستان میں جیت ہمیشہ اچھائی کی ہوتی ہے، اچھائی کے مقابلے میں برائی ہمیشہ ہار جاتی ہے۔ لوک داستانوں کا مقصد تعمیر کردار ہے، تربیت ہے، اور سیرت میں نکھار پیدا کرنا ہے۔ اب شفیع عقیل، جنہوں نے پنجابی لوک داستانیں، چینی لوک داستانیں اور جاپانی لوک داستانیں اکٹھی کی، بہت سی کتابوں کے ترجمے کیے، اور ایسی سادہ زبان میں یہ داستانیں بیان کی جو ہر خاص و عام کی سمجھ میں ہو۔ عام فہم سادہ الفاظ میں داستانیں لکھیں، ان کے ترجمے کیے، اور ان داستانوں کو نہایت خوبصورت انداز میں ترتیب دیا تاکہ صرف بچے ہی نہیں بلکہ بڑے، جوان، بوڑھے، عورتیں سبھی ان داستانوں کو پڑھیں، ان سے نہ صرف حظ اٹھائیں بلکہ اپنے کردار میں مثبت تبدیلی بھی پیدا کریں۔ اب اسلوب دیکھتے ہیں۔ شفیع عقیل صحافت و ادب کا ایک اہم نام ہے۔ شفیع عقیل صحافت اور ادب کا اہم نام ہے۔ شفیع عقیل ایک بڑا نام ہے، صحافت کے میدان میں بھی اور ادب کے میدان میں بھی۔ تو بچوں، شفیع عقیل وہ بچوں کی زبان، امنگوں، امیدوں اور ان کی نفسیات کو خوب سمجھتے تھے۔ جی، انہیں بچوں کی زبان پر، ان کی امنگوں، امیدوں، ان کی نفسیات پر عبور حاصل تھا۔ جی، تو ترتیب و تالیف کا کام انہوں نے ترتیب و تالیف کا کام
حیرت انگیز لگن سے کیا. انہوں نے ترتیب و تالیف کا کام حیرت انگیز لگن سے کیا. سوانح نگاری، افسانہ نگاری، وہ سوانح نگاری، افسانہ نگاری، طنز و مزاح اور ترجمہ نگاری میں مہارتیں تامہ رکھتے تھے. جی. آسان فہم زبان، سلاست و روانی، تسلسل بیان، اخلاقی اقدار اور انسانی عظمت ان کی داستانوں کے اسلوب کی نمایاں خوبیاں ہیں. جی. اب بیٹا یہ ان کا اسلوب ہے شفیع عقیل کا. اسے اچھی طرح نوٹ کر لیجئے، اسکرین شاٹ لے لیجئے. اب دوستی کا پھل جو سبق ہے، اس میں اس کا مرکزی مقصد کیا ہے؟ انسان کو دوستی کی اہمیت کا احساس دلانا. انسان ایک سماجی حیوان ہے، اسے معاشرے کی شکل میں رہنا اچھا لگتا ہے، لیکن ایک معاشرے میں رہنے کے لیے یا خوبصورت معاشرے کی تشکیل کے لیے معاشرتی آداب اور سماجی شعور یا سماجی بیداری نہایت ضروری ہے. تو دوستی ایک ایسا رشتہ ہے، ایک ایسا تعلق ہے جو انسان کے لیے نفع بخش بھی ہے اور فائدہ مند بھی. اسی لیے حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دشمن دوست جتنے بھی ہوں کم ہیں، اور دشمن ایک ہی بہت ہوتا ہے. کہ دوست جتنے بھی بناؤ کم ہیں، زیادہ سے زیادہ دوستی کرو لوگوں سے، اور دشمن ایک ہی بہت ہوتا ہے نقصان پہنچانے کے لیے. تو دوستی کی اہمیت کیا ہے؟ کہتے ہیں آ فرینڈ ان نیڈ آ فرینڈ ان ڈیڈ. تو دوستی کے آداب ہوتے ہیں. دوست وہ جو مصیبت میں کام آئے، جو مصیبت میں ساتھ کھڑا نہ رہے وہ دوست نہیں ہوتا. حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اچھے دوست کی کیا پہچان ہوتی ہے؟ تو حضرت واصف علی واصف نے نہایت مختصر جواب دیا کہ برا دوست ہی نہیں ہوتا. دوست ہوتا ہی وہی ہے جو اچھا ہو، برا کسی کا دوست نہیں ہو سکتا. دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں جو کسی کا دوست نہیں وہ اچھا نہیں ہو سکتا. تو مفاد پرست کسی کا دوست نہیں ہو سکتا، خود غرض کسی کا دوست نہیں ہو سکتا. اب بیٹا یہ جو داستان ہے یہ علامتی ہے. اب کبوتر دوستی کی علامت ہے. تو کبوتروں کا جوڑا رہتا تھا ایک جنگل میں، کسی جنگل میں کبوتروں کا جوڑا رہتا تھا. کبوتری نے جب اپنے گھونسلے میں، اپنے آشیانے میں انڈے دیے تو اسے ڈر لاحق ہوا کہ اس کے انڈوں کو کوئی نقصان نہ پہنچائے. لہٰذا اس نے اپنے اس ڈر کا اظہار اپنے نر کبوتر سے کیا اور کہا کہ ہمارا کوئی دوست ہونا چاہیے جو مصیبت کے وقت ہمارے کام آئے. کبوتری کی بات کبوتر کے دل کو لگی، لہٰذا اس نے سوچنا شروع کر دیا، لیکن اسے اپنے قریب اپنی برادری کا کوئی پرندہ نظر نہیں آیا. تو کبوتری نے کہا یہ لازم نہیں کہ اپنی برادری سے دوست ہو،
اچھا دوست کوئی بھی ہو، کوئی بھی پرندہ ہو، اس سے دوستی کی جا سکتی ہے۔ لہذا قریب ہی درخت پر گدوں کا جوڑا رہتا تھا، لہذا کبوتر دوستی کا ہاتھ بڑھانے گدوں کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ اگر ہم دوستی کر لیں تو کوئی بھی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، مصیبت میں ایک دوسرے کے کام آئیں گے۔ تو گدوں نے دوستی قبول کر لی اور گدوں نے مزید کہا کہ قریب ہی درخت کی کھو میں ایک سانپ رہتا ہے، کیوں نہ ہم اس کی طرف بھی دوستی کا ہاتھ بڑھائیں، کیونکہ دوست جتنے بھی ہوں کم ہیں۔ لہٰذا دونوں سانپ کے پاس گئے اور اسے ساری بات کہی، تو سانپ نے دوستی قبول کی اور وعدہ کیا کہ جب بھی مشکل وقت آئے گا سب ایک دوسرے کے کام آئیں گے۔ لو جی یہ بات ہوگی ختم، آگے سنیں۔ چند دن بعد جنگل میں ایک شکاری آیا، دن بھر شکار ڈھونڈتا رہا لیکن اسے کوئی شکار نہ ملا۔ شام کو گھر پلٹتے ہوئے اس نے وہ گھونسلہ دیکھا جس میں کبوتری نے انڈے دیے تھے، لہذا وہ انڈے اٹھانے کے لیے وہ درخت کے نیچے اس نے آگ لگائی کیونکہ شام ہو چکی تھی۔ جب آگ لگائی کبوتر کبوتری دونوں اڑے اور قریب ہی ایک ندی تھی، وہاں سے اپنے پروں میں پانی بھر کے لائے اور وہ آگ بجھا دی۔ اب کہ شکاری نے زیادہ لکڑیاں لی اور پھر آگ لگائی، وہ آگ زیادہ تھی۔ کبوتر اور کبوتری دونوں اس آگ کو بجھانے میں کامیاب نہیں ہو سکتے تھے، لہٰذا انہوں نے اپنے دوستوں سے مدد مانگنے کا ارادہ کیا۔ تو دونوں گدوں کے پاس گئے اور ساری بات بتائی، تو گدوں نے ان کی بات، ان کی مصیبت سنتے ہی، ان کی مصیبت کے بارے میں سنتے ہی لبیک کہا کہ ہم حاضر ہیں، اور فوراً وہ ندی سے پانی بھر کے اپنے پروں میں پانی بھر کے لائے۔ چونکہ ان کے پر بڑے تھے اس لیے وہ جلد ہی انہوں نے وہ آگ جو شکاری لگائی تھی وہ بجھا دی۔ اب کہ شکاری بھی تھک گیا اور رات بھی بہت ہو چکی تھی، لہذا اس نے سوچا کہ صبح آج رات یہیں گزاروں گا، اللہ صبح بیدار ہوں گا اور گھونسلے سے انڈے لے کر اپنے گھر کا رستہ ناپوں گا۔ لہذا اس نے رات وہیں گزارنے کا اہتمام کر لیا۔ ادھر کبوتر اور جو گدوں کا جوڑا تھا انہوں نے اپنے تیسرے دوست سے مدد مانگنے کا ارادہ کیا اور سانپ کے پاس گئے اور اس سے ساری بات کہی۔ تو سانپ نے کہا تم بے فکر ہو کر چلے جاؤ، میں اس کا انتظام کر لوں گا۔ جب صبح کو وہ شکاری جاگا اور گھونسلے سے انڈے اٹھانے کے لیے درخت پر چڑھنے لگا تو اس نے دیکھا کہ درخت کے تنے میں بالکل نیچے، درخت کی جڑوں سے اوپر تنے سے اس سانپ نے، ایک بہت بڑے سانپ نے کیا کیا ہوا ہے، لپیٹا مارا ہوا ہے۔ لپیٹا مارنا یعنی سانپ درخت کے ارد گرد ایک حصار بنائے ہوئے تھا، ایک سرکل بنائے ہوئے تھا۔ تو جب شکاری نے اس سانپ کو دیکھا وہ ڈر گیا اور ڈر کے مارے فوراً وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ یوں دوستی نے کبوتری کے انڈوں کو یعنی کبوتری کے بچوں کو بچا لیا۔ اس لیے آج بھی کبوتر کو دوستی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ اس سبق کا خلاصہ ہے، اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ 100% یقین ہے کہ اس بار امتحان میں آپ کو اسی سبق کا خلاصہ آئے گا، اس لیے اس کا خلاصہ اچھی طرح تیار کریں۔ تشریح کے لیے جو 2 اقتباسات اہم ہیں ان کی تشریح انشاءاللہ اگلے لیکچر میں شروع کریں گے۔ جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ، خدا حافظ۔